روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الغوث العظم الجیلانی البغدادی وابنہ الخواجہ اعظم اجمیری اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالو، شمع نبوت رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے اس روح پرور اجتماع میں دیوانہ غوث و خواجہ آنے والوں، بزرگوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد شاکر رضوی نوری و دیگر بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا محبت کا سا جواب دیجیے، پھر سے سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ ایک بار تڑپ کر زوردار طریقے سے دیوانگی کا ثبوت دیتے ہوئے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم سب گنبد خضرا کے حسن و جمال کو اپنے تصورات میں بساتے ہوئے گنبد خضرا کے مکین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت عاشقین، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین، روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، تاجدار عرب و عجم، مالک حل و حرم، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، اللہ کے پیارے، ہم جیسے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، کشتی امت کے کھیون ہارے، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اب آئیے ہم سب دیار عشق و محبت بھی چلیں، ہمارے محسن آقائے نعمت، امام اہل سنت، سراپا خیر و برکت، سرکار اعلی حضرت، مجدد اعظم دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، پیارے رضا، اچھے رضا، ہم خوش عقیدہ سنیوں کے رضا، روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ، امام بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں، کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو رو درود۔ محبت والے پیارے بھائیوں، آج کیسا تاریک زمانہ ہے، کیسا نازک دور ہے،
اسلام و سنیت کو مٹانے کے لیے کیسی ناپاک سازشیں رچائی جا رہی ہیں، تجوریاں کھولی جا رہی ہیں، دولت کے سمندر بہائے جا رہے ہیں کہ دولت کے بل بوتے پر ہم اسلام اور سنیت کو مٹا دیں گے، اسلام اور سنیت کے وابستہ رہنے والوں کو ختم کر دیں گے۔ اور ان کو یہ ایک بہت زبردست گمان ہے کہ ہم امیر ہیں اور ہمارے پاس امیر نوازوں کا خزانہ ہے، لیکن انوار احمد قادری تم کو مبارکبادی دے گا اس بات پر کہ ان کو ان کے امیر مبارک ہوں، ان کو امیر نواز مبارک ہوں، اور ہم سنیوں کو آج ہم جو کچھ ہیں یہ سب صدقہ ہے ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ ہمیں اسلام دیا تو خواجہ غریب نواز نے دیا، ہمارے سر پر امامہ غریب نواز نے عطا کیا، چہرے پر سنت غریب نواز نے عطا فرمایا، رکوع کا شعور غریب نواز نے عطا فرمایا، سجدے کا ڈھنگ غریب نواز نے عطا فرمایا، اسلام کی دولت غریب نواز نے عطا فرمایا، کربلا کا پتہ غریب نواز نے بتایا ہے، مدینے کا راستہ غریب نواز نے بتایا ہے۔ اب اسی کے ساتھ چند جملے اور سن لیجئے۔ اسلام دیا ہے غریب نواز نے، اسلام دیا ہے غریب نواز نے، اور اسلام بچایا ہے امام احمد رضا نے۔ ہمارے اسلام دیا ہے غریب نواز نے، نماز دیا ہے غریب نواز نے، اسلام بچایا ہے امام محمد رضا نے، ہمارے رکوع کو بچایا ہے امام محمد رضا نے، ہمارے سجدوں کو بچایا ہے امام محمد رضا نے، بغداد و کربلا و مدینہ کا پتہ دیا ہے ہمیں غریب نواز نے، اور بغداد والے کا بنا کے رکھا ہے ہمارے خواجہ غریب نواز نے، کربلا والے کا بنا کر کے رکھا ہے ہمارے غریب نواز نے، مدینے والے کا عشق سے ہمارے سینے کو روشن رکھا ہے غریب نواز نے۔ اسی لیے آج خوش عقیدہ سنی مسلمان، ذرا جملوں پر غور کیجیے گا، خوش عقیدہ سنی مسلمان، خوش عقیدہ سنی مسلمان محبت کا خراج یوں اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیے، ہم اپنی کسی چیز پر ناز نہیں کرتے ہیں، ہم تو اپنی نسبتوں پر ناز کیا کرتے ہیں۔ ہم روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ آپ نے تیز ہوا کو چلتے دیکھا ہوگا، آپ نے طوفان کو دیکھا ہوگا، آپ نے آندھی کو دیکھا ہوگا۔ جب تیز آندھی آتی ہے، جب ہوا تیز چلتی ہے، جب طوفان سخت ہوتا ہے تو جھاڑ جو ہے، درخت جھومنے لگتے ہیں، ڈالیاں ایک دوسرے سے جو ہے ٹکرانے لگتی ہیں، شاخ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، پتے ہلکے پھلکے ٹوٹ کر کے اب زمین پر گرے، ہوا نے اس کو اپنے دوش پر اٹھایا، لے جا کر کے گندی زمین پر ڈالا، پھر وہ نرم و نازک پتا ہے، پھر ہوا وہاں سے اٹھاتی ہے، لے جا کر کے گندی لانی میں ڈالتی ہے، پھر ہوا اس کو اٹھاتی ہے، لے جا کر کے اس کو کوڑے کباڑ پر ڈالتی ہے، کہیں راستے پر، کہیں روڈ کے اندر وہ ہلکا پھلکا پتا ہے، پیروں میں آ رہا ہے، گاڑیوں کے نیچے آ رہا ہے، ہمارے جوتوں کے نیچے آ رہا ہے، کہیں گندگی میں وہ پڑا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہوا ہے، وہ نرم و نازک ہے، وہ چھوٹا سا پتا ہے، وہ ہلکا پھلکا پتا ہے، تو ہوا اس کو اڑائے پھر رہی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ایک پتا اور ہے، ہوا آئی اور چلی گئی مگر اپنی جگہ پر بڑا محفوظ ہے، طوفان آیا چلا گیا اپنی جگہ پر محفوظ ہے، آندھی آئی چلی گئی پتا اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اے پتے یہ بتا، وہ بھی تو تیرا بھائی ایک پتا ہے جو کہیں گندی جگہ پر اڑ رہا ہے، کہیں گندی نالیوں میں پڑ رہا ہے، کہیں راستوں پر پڑا ہے، کہیں روڈوں پر پڑا ہے، اور تو ہے، ہوا چل رہی ہے لیکن تو اپنی جگہ سے کچھ بھی نہیں ہل رہا ہے، تو اپنی جگہ محفوظ ہے۔ تو وہ نرم نازک چھوٹے سے پتے نے کہا انوار احمد قادری وہ بے سہارا ہے اس لیے اڑ رہا ہے، مجھے دیکھو میں ہلکا ضرور ہوں مگر بھاری پتھر کے نیچے میں دبا ہوا ہوں، بھاری بھرکم پتھر کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ اے سنی مسلمانوں، سنی دعوت اسلامی کے اس روح پرور اجتماع میں آنے والوں، ہم گنہگار ضرور ہیں، امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہیں، مارحرا کے مشائخ کے دامن کے وابستہ ہیں، خواجہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، بغداد کے دولہا کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، کربلا کے تاجدار کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، مولائے کائنات کا
دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، عثمان ذوالنورین کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، حضرت عمر فاروق کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، حضرت صدیق یار غار کا روشن دامن ہمارے علی ہاتھوں میں آڈیو ہے، اسپیکر مصطفیٰ کا سینٹر دامن نور سجان ہمارے پور۔ ہاتھوں میں ہے، مصطفیٰ کی دامن رحمت ہمارے ہاتھوں میں ہے، مصطفیٰ کا چادر نور ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو یاد رکھو جو بے سہارے ہیں وہ قیامت کے دن اڑتے نظر آئیں گے اور ہم سہارے والے ہیں۔ اسی لیے تو بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دریائے رحمت مجدد اعظم دین و ملت پروانہ شمع رسالت پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، اللہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم خزانے والوں سے کہہ دو تم کو تمہارا خزانہ لگا دو اپنی زمین پر، تم کروڑوں روپیہ۔ یاد رکھو معلوم ہے تمہارے محفل کے اندر امیر نواز ہوں گے اور ہماری محفل میں ہمارے غریب نواز ہوں گے۔ اور انشاءاللہ ہم غریب نواز کے سائے میں یہاں بھی ہیں، قبر میں بھی رہیں گے، قیامت کے میدان میں بھی رہیں گے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو سچی توبہ کرو، ارشاد کا مفہوم۔ چند لمحے آپ مجھے گوارا کر لے، محبت کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وعلی معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے ایمان والو سچی توبہ اختیار کرو۔ ابھی روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان حضرت گڑھ۔ مولانا رضوان صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کان اینٹتے رہو، گالوں پر تھپڑ مارتے رہو، دن بھر استغفر اللہ آپ پڑھتے رہو۔ اگر دل نادم نہیں ہے، دل جھکا نہیں ہے، تو اس کانوں کے اینٹنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، گالوں پر تھپڑ رسید کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، دن اور رات استغفر اللہ پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پہلے دل کو نادم کرو، رب کے حضور میں حاضر کرو اور پھر توبہ کرو۔ اس کے باوجود میں عرض کروں کہ پھر بھی اگر دامن رسالت کو چھوڑ دیا، اس کے رسول سے ہٹ کر کے توبہ کرو گے، محبت رسول سے دور رہ کر کے توبہ کرو گے، تو بھی تمہاری توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے شک۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا بات ہے، جو ہم سبوں کے باپ ہیں، سبحان اللہ تو کہہ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے 100 برس تک توبہ کیا؟ سن رہے ہیں آپ؟ بولو ذرا۔ 300 برس تک توبہ کیا، طرح طرح کی۔ شیخ علی الاطلاق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدارج النبوت شریف کے اندر تحریر فرماتے، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کو حضرت آدم نے نہ کیا، کیا بات۔ اور ان عبادتوں کو سامنے رکھ کر کے دعا مانگی۔ اب جو اپنی عبادتوں پر غرور کرتے ہوں ان کو سبق ملنا چاہیے کہ قبولیت عبادتوں سے نہیں ملا کرتی ہے، وہ اور کوئی نعمت ہے، کیا بات ہے، وہ اور کوئی سرمایہ ہے۔ اب بات آ گئی ہے تو سنتے چلو۔ اگر ایک غیر مسلم ہے، اگر ایک کافر ہے، وہ اگر چوراہے پر پیاؤ پانی پینے کا انتظام کرتا ہے، اس کا یہ عمل اچھا ہے کہ نہیں؟ اچھا اگر اس نے غریبوں کو ٹھہرنے کے لیے فری میں مسافر خانہ بنوا دیا، اس کا یہ عمل اچھا ہے، ذرا زور سے بولو۔ اچھا ہے۔ کسی طبقے کا مفتی ہو، کیا اس عمل کو وہ باطل کہہ سکتا ہے؟ روشن علی آڈیو غلط کہہ اسپیکر سکتا ہے؟ سینٹر اس کا یہ سجان عمل گڑھ۔ اچھا ہے۔ کسی غریب بچی کی شادی میں غیر مسلم نے پیسہ دے دیا، عمل اچھا ہے، ذرا زور سے بول دو۔ اچھا ہے، غریبوں کو اس نے خوب کھانا کھلا دیا پیسہ خرچ کر کے، عمل اچھا ہے، راستہ بنوا دیا، عمل اچھا ہے، سائے کے لیے اس نے جو ہے راستوں میں درخت لگوا دیے، عمل۔ لیکن علماء کرام سے پوچھو، امیر اہل سنت حضرت مولانا شاکر صاحب رضوی صاحب مدد العلی والنورانی سے پوچھو، کیا وہ اس عمل کی بنیاد پر جنت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ کیا اس عمل کی بنیاد پر وہ جنت کا مستحق ہو سکتا؟ پیاؤ لگانا اچھا، مسافر خانہ بنوانا اچھا عمل، غریب بچی کی شادی میں پیسہ دینا اچھا عمل، راستہ بنوانا اچھا عمل، راستے میں جھاڑ درخت لگوانا اچھا عمل،
لیکن کیا اس اچھے عمل کے ذریعے وہ جنت کا حقدار ہو سکتا، جنت کا مستحق ہو سکتا؟ معلوم یہ ہوا جنت میں جانے کے لیے کوئی اور نعمت درکار ہے، جنت میں جانے کے لیے کوئی اور چاہیے، تو وہ کیا چاہیے؟ وہ ایمان کی دولت چاہیے، سبحان اللہ، وہ ایمان کی نعمت چاہیے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس دولت کو کہتے ہیں؟ ایمان کس سرمایہ کو کہتے ہیں؟ ایمان کس نعمت کو کہتے ہیں؟ نبی کی محبت کو ایمان کہتے ہیں، نبی کے عشق کو ایمان کہتے ہیں، نبی کی غلامی کو ایمان کہتے ہیں، نبی کی چاہت کو ایمان کہتے ہیں۔ اسی لیے تو آقائے نعمت سرکار اعلیٰ حضرت پروانہ شمع رسالت پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا امام بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہزاروں سجدہ کوئی کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، زکات دیتا رہے، حج کرتا رہے، حتیٰ کہ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گنج۔ تو مرنا اس کا کہا جائے گا، انتقال فرمانا نہیں کہا جائے گا، اس کی موت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ بے عشق محمد یہ سب کچھ کام کیا ہے، اور نبی کے عشق کے ساتھ کرو گے تو جو قدم اٹھاؤ گے وہ قبول کر لیا جائے گا، جو سجدہ کرو گے وہ قبول کر لیا جائے گا۔ نبی کی محبت ہی کا تو مطلب تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا جو ہے لباس پہن لیا تھا، وہ لباس بھی خدا نے پسند فرما لیا تھا، وہ لباس نے بھی خدا نے پسند فرما لیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت کو آپ ملاحظہ فرمائیے، سرکار کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، اپنی انگشتری مبارک ہے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے یار یہ لے جاؤ انگوٹھی پر میرے پیارے مولا کا نام کندہ کرا لاؤ، میرے پیارے رب کا نام لکھوا کر کے لے آؤ، لا الہ الا اللہ لکھوا کر کے لے کر کے آ جاؤ۔ یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق انگشتری کو لے کر کے کندہ کرنے والے کے پاس پہنچتے ہیں، لکھنے والے کے پاس میں پہنچتے ہیں، لکھنے والے سے کہا کہ اے لکھنے والے محبوب نے تو کہا ہے کہ میرے رب کا نام لکھ دو، لیکن میرا عشق یہ گوارا نہیں کر رہا ہے، میری محبت گوارا نہیں کر رہا ہی ہے، انہوں نے اپنے مولا کا نام لکھایا ہے اور میں اپنے آقا کا نام لکھنے کے لیے تم کو کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ مصطفیٰ کی مرضی سے لکھ دے اور غلام کی مرضی سے محمد الرسول اللہ کو کندہ کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے محبوب کا نام لکھ دے، لکھنے والے نے کندہ کیا، لکھنے والے نے لکھ لیا، نقش کرنے والے نے اس پر نقش کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انگشتری کو لے کر کے چلے، دستے کرم میں دیا، سرکار نے جب اس انگوٹھی کو ملاحظہ فرمایا تو کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہے، محمد رسول اللہ بھی لکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ابو بکر عتیق اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گنج۔ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ضرور صاحب دل ہوگا، اس کے آمین کے صدقے میں ہم سب معاف کر دیے جائیں گے، ہمارے سب کی دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ اللہ اللہ میرے آقا نے دیکھا کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر عتیق اللہ۔ ارشاد ہوا میرے یار میرے دوست میرے عاشق، میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ لکھنے کے لیے کہا تھا، یہ دو نام کا اضافہ کیوں ہے؟ سرکار ابھی پوچھ ہی رہے ہیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے اے سدرا کا مکی جبریل امی، اب سدرا پر بیٹھنے کی منزل نہیں ہے، جا حبیب کی بارگاہ میں میرا پیغام لے جا اور یہ سنا دے محبوب آپ کی مرضی سے خدا کا نام لکھا گیا ہے، اور ابو بکر کی مرضی سے آپ کا نام لکھا گیا، اور خدا کی مرضی سے ابو بکر کا نام لکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جبریل امی عرض کرتے ہیں آقا آپ کی مرضی سے لا الہ الا اللہ لکھا گیا ہے، ابو بکر کی مرضی سے محمد رسول اللہ لکھا گیا ہے، اور خدا کی مرضی سے ابو بکر عتیق اللہ لکھا گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے، فرماتے ہیں اے عشق تیرے ستے جلنے سے چھٹے سکتے، اے عشق تیرے ستے جلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم سبوں کے باپ ہیں کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ ارے ہم گنہگار کیا تمام انبیاء کے بھی باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ اگر عبادتوں کو پڑھ کر کے کوئی اپنی توبہ قبول کروا لیتا تو حضرت آدم نے تمام طرح کے عبادت کیے اور عبادت کرنے کے بعد دعا مانگتے، مگر دعا قبول ہوئی 300 برس کے بعد دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ محبوب کا وسیلہ دیا،
ہمارے نبی کا وسیلہ دیا، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، ہمارے نبی کا وسیلہ دیا، سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو یار، سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا روشن ہے علی سچا آڈیو ہمارا اسپیکر نبی۔ سینٹر سجان ملک گنج۔ کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ، مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ محبوب کا نام لینا تھا، محبوب کا وسیلہ دینا تھا، محبوب کی محبت کی بات کرنی تھی، محبوب کے عشق کی بات کرنی تھی۔ اب دیری نہ لگتی ہے، اب گھنٹہ نہ گزرتا ہے، اب دن نہ گزرتا ہے، اب رات نہیں گزرتی ہے، توبہ قبول کر لی جاتی ہے، توبہ مقبول کر لی جاتی ہے۔ تو ہمارے آقائے نعمت، مرشد برحق، تاجدار اہل سنت، ولی ابن ولی، مجدد ابن مجدد، حضور مفتی اعظم اشرف مصطفیٰ رضا یوں فرماتے ہیں، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نہ دیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، بے نعرہ وسیلہ نہ دیو ہرگز خدا ملتا نہیں، چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی، زینہ چھوڑ کر حق سے مل سکتا نہیں کوئی، مدینہ چھوڑ کر چھت پر جانا ہے تو زینے کا سہارا چاہیے، اللہ تک جانا ہے تو مدینے کا سہارا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، کس کے صدقے میں قبول ہوئی، ذرا زور سے بول دو، ہمارے نبی کے صدقے میں قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اب ہم ان کی اولاد کو طریقہ مل گیا اور ہم نے یاد رکھا ہے، یہ اور بات ہے کہ ان بے ایمانوں نے بھلا دیا ہے۔ یاد رکھا کہ نہیں یاد رکھا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت آقا نے فرمایا ہے، ادھر ادھر جاؤ گے بھٹکتے رہو گے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے روشن نہ علی حاجت آڈیو ہے۔ اسپیکر سینٹر اور ایک سجان مقام پر گنج۔ فرمایا، تمہارے سرکار کی چوکھٹ کو اللہ نے رحمت کی چوکھٹ بنایا ہے، اسی لیے تو فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ ذرا زور سے کہہ دو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نافرمان ہوتی ہے اور ایک فرما بردار ہوتی ہے۔ تو نافرمان اسے کہتے کہ باپ کے طریقے کو چھوڑ دے، باپ نے جس سے محبت کیا اس کو چھوڑ دے۔ باپ کا تو یہ عالم ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کا وسیلہ لیتے ہیں، اور ان اولاد کا معاملہ یہ ہے نافرمانوں کا کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ارے وہ نبی تھے، ابو البشر ہیں حضرت آدم، جب ان کو وسیلے کی ضرورت ہے تو کیا امتیوں کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ذریعہ رحمت اپنے پیارے رضا کی پیارا شعر سماعت فرما لیجئے، فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ انوار احمد قادری کا یہ پیغام محبت یاد رکھنا کہ جب نبیوں کو آمنہ کے لال کی ضرورت ہے تو ہم گنہگاروں کو کیوں نہ ضرورت ہوگی، ہم خطاکاروں کو کیوں نہ ضرورت ہوگی۔ اسی لیے ہم گنہگار اپنی کسی چیز پر ناز نہیں کرتے ہیں، مدینے والے کی آل پر ناز کرتے ہیں اور ان کی پیاری نسبت پر ناز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ قبول ہوئی۔ دیکھیے یہ راستہ حضرت آدم نے اپنی اولاد کو دیا، اے میری اولاد، اے میرے نسل کے لوگوں، اے میرے فرما بردار بیٹو، جب بھی تمہاری زندگی میں کوئی مشکل گھڑی آ جائے، کوئی مصیبت کا وقت آ جائے، تمہاری دعائیں نہ قبول ہوتی ہوں، تمہاری التجائیں قبول نہ ہوتی ہوں، روزیوں میں تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، کہیں نہ جانا جس آستانے پہ آدم گئے تھے، اے آدم روشن کی اولاد، علی تم بھی آڈیو اسی در پر اسپیکر چلے سینٹر جانا، تم بھی سجان اسی گنج۔ آستانے پر چلے جانا، اسی محبوب کا نام لے لینا، اسی محبوب کو وسیلہ بنا لینا، انہی کی محبوب کی محبت میں خدا سے مانگ لینا۔ باپ کو بھی ملا تھا اور ان کی اولاد کو بھی اللہ عطا فرمائے گا، اولاد کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں نافرمانوں کے طریقے پر نہیں جانا ہے، آدم علیہ السلام کے جو فرما بردار بیٹے ہیں انہیں طریقوں پر جانا ہے، اور ان کی اولاد جو آج فرما بردار ہے اسے کیا کہتے؟ اسے اہل سنت کہتے ہیں۔ ذرا زور سے کہہ دو،
اسے اہل سنت کہتے ہیں. یہ سنی دعوت اسلامی کے جو اراکین ہیں یہ سب وفادار لوگ ہیں. تم بھی ان وفاداروں کے قریب ہو جاؤ, اپنے بچوں کو بھی ان وفاداروں کے قریب کر دو, اور خود قریب ہو جاؤ, دوستوں کو بھی قریب کر دو, خود قریب ہو جاؤ, گھر والوں کو قریب کر دو, تو انشاءاللہ تعالی تم بھی مدینے والے کے ہو جاؤ گے. تمہارا گھر والا, تمہارے دوستوں, احباب سبھی مدینے والے کے دامن میں پناہ پا جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اب توبہ کی قبولیت کا طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا. توبہ کو قبول کیسے کروانا ہے, اپنی دعا کو مستجاب کیسے بنانا ہے. 1000 بار تم روتے رہو, محبوب کو چھوڑ دو گے تو تمہارا رونا نہ دیکھا جائے گا, تمہارا گڑ گڑانا نہ دیکھا جائے گا. ہاں رو, محبوب کی محبت میں رو, گڑ گڑاؤ, محبوب کی محبت میں گڑ گڑاؤ, مانگو, محبوب کی محبت میں مانگو. انشاءاللہ تم کم مانگو گے خدا زیادہ عطا فرمائے گا, تم قطرہ مانگو گے رب تم کو دریا عطا فرمائے گا. سچی توبہ کی پہچان دیکھو, سچی توبہ کی برکت ملاحظہ فرمائیے. اللہ اللہ. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ تشریف لے جا رہے ہیں. ایک شرابی ہے جو اس طرف سے وہ آ رہا ہے, شراب کے نشے میں چل رہا ہے, شراب کی باٹل کو ساتھ میں لے کر چل رہا ہے, شراب کی بوتل اس کے ہاتھوں میں ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرابی کو دیکھ لیا, اس کی رنگین بوتل کو بھی دیکھ روشن لیا. علی آڈیو حضرت عمر اسپیکر کو جب سینٹر شرابی نے سجان دیکھا گڑھ. تو کل کا مسلمان جو شرابی ہوتا تھا وہ بھی حیا والا ہوتا تھا, وہ بھی شرم والا ہوا کرتا تھا. اور آج افسوس کی بات ہے, حیا ختم ہو گئی ہے. بیٹا باپ سے حیا نہیں کرتا ہے, چھوٹا اپنے بڑے سے نہیں حیا کرتا. یاد رکھیے گا, الحیاء شعبۃ من الایمان, ایمان کے حصے کا نام ہے حیا, ایمان کے ایک حصے کا نام ہے شرم. تم شرم کی زندگی, حیا کی زندگی کو اختیار کرو. اس شرابی نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, کانپ گیا, تھرا گیا, اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے دل ہی دل سے. دیکھیے اب جو لوگ گال پیٹ پیٹ کر کے توبہ کرتے ہیں وہ اس واقعے کو سن کر کے عبرت حاصل کریں. اس نے کان نہیں پکڑا, اس نے گال پر تماچے نہیں مارا, بس دل کے اندر یہ خیال کرتا ہے, اے اللہ آج تو اگر عمر کی بارگاہ سے شرمندہ ہونے سے بچا دے, اے اللہ آج تو عمر کی خدمت میں اگر ذلت سے تو بچا دے گا, اے مولا میں دل سے توبہ کرتا ہوں, کبھی گناہ کے قریب نہ جاؤں گا, کبھی خطا کے قریب نہ جاؤں گا, کبھی حرام کے قریب نہ جاؤں گا, کبھی شراب کے قریب نہ جاؤں گا. یہ دل میں اس نے دل سے توبہ کیا, دل سے اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی شرمندگی ظاہر کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا. وہ رب تعالیٰ جو ساری کائنات کی خبر رکھتا ہے, اپنے دل بندے کے دل کے حالات کی بھی خبر وہ رکھنے والا, وہ دیکھ لیتا. حضرت سیدنا عمر کے قریب یہ شرابی پہنچتا ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرابی کے قریب بوتل کو بھی حضرت عمر نے دیکھا, لیکن حضرت عمر کے ڈر سے اس نے بغل کے اندر بوتل کو دبا لیا تھا, چھپا لیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, مجھ سے ڈرتا ہے اس سے ڈرنا چاہیے جس سے عمر ڈرا کرتا ہے, جس کے دل میں عمر ہے. میرے ڈر کی وجہ سے تم نے بوتل کو چھپا لیا ہے. شراب کھانے میں گیا تھا تو وہاں خدا دیکھ رہا تھا, وہاں مولا دیکھ رہا تھا, مجھ سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس سے ڈر جس سے ڈرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت کی بہاریں عطا فرماتا ہے, جنت کے روشن میوے علی عطا آڈیو فرماتا ہے, اسپیکر جنت کی سینٹر نعمتیں عطا سجان گڑھ. فرماتا ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, بوتل کو باہر نکال. جب اس شخص نے, شرابی نے گھبرائے ہوئے انداز میں شراب کی بوتل کو باہر نکالا تو کیا دیکھا, اب اس میں رنگین شراب نظر نہیں آ رہی ہے, اس بوتل کے اندر صاف شفاف دودھ نظر آ رہا ہے, اس کے اندر دودھ نظر آ رہا. اب وہ شرابی حیرت میں ہے کہ رنگین شراب لے کر جانے والا میں ہی ہوں. حضرت سیدنا عمر بھی دل میں سوچتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تھا تو اس میں رنگین شراب نظر آئی تھی, بات
तुम्हारा भाई के जुआ के अड्डे पर जाता था, शराब के अड्डे पर जाता था, गंदगी की जगहों पर जाया करता था, और आज अगर उसने तौबा कर लिया, अब अपने चेहरे पर सुन्नी दावत इस्लामी के रूह परवर इज्तिमा में आने की वजह से चेहरे पर सुन्नत रसूल दाढ़ी सजा लिया, सर पर उसने अमामा सजा लिया, अब पैंट बुसट रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। बेअकल बेवकूफ किस्म के लोग कहते हैं कि तो चूहे खा के बिल्ली हज करने के लिए चली है, सोचते हैं कि अब क्या होगा। याद रखो, क्या तुम्हारे हाथ में है तौबा का कबूल करना? क्या तुम्हारे हाथ के अंदर है? तुम इस तरह की ताना देने वालों अगर कोई देते हो तो बाद आ जाओ। अगर खुदा न खास्ता वो अगर सिर्फ गुनाह की तरफ तुम्हारे ताना देने की बुनियाद पर पलट आया तो जिंदगी भर जो गुनाह कहेगा करेगा उसका अज़ाब तुम्हारे सर पर आएगा। अगर कल तक कोई नाफरमान था आज वो फर्माबरदार बन गया, कल तक अगर बेनमाजी था आज से नमाजी बन गया, कल से अगर शराब खानों में था और आज से वो खुदा खाने में आ गया, तो अपने भाई को मुबारकबादी पेश करो, अपने भाई की तहसीन करो, उसकी इज्जत अफजाई करो, उसको मुबारकबादी पेश करो। और याद रखो, कल तक हजारों गुनाह किया हो, कल तक उसने हजारों पाप किया हो, ये अगली उम्मत का मामला था, ये अगले नबियों के कलमा पढ़ने वालों की शान थी। अल्लाह ताला अपने हबीब से फरमाता, ए हबीब और नबियों की उम्मत जब मेरी बारगाह में तौबा करती थी तो उनके गुनाहों को सिर्फ मैं मिटा देता था, उनके गुनाहों को सिर्फ मिटा देता था। लेकिन ए हबीब ये तुम्हारे हैं, ए हबीब तुम्हारे दामन के साए में तौबा करते हैं, ए हबीब तुम्हारा नाम लेकर तौबा करते हैं, ए हबीब तुम्हारी मोहब्बत में तौबा करते हैं, ए हबीब तुम्हारी उल्फत में तौबा करते हैं, ए हबीब तुम्हारे इश्क में तौबा करते हैं। तो सिर्फ इनके गुनाहों को नहीं मिटाऊंगा, इनकी तौबा को भी मैं कबूल फरमाऊंगा और गुनाहों की जगह नेकी भी अता फरमाऊंगा और जितने गुनाह थे उतने दर्जे भी बुलंद फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये महबूब की निस्बत का सत्ता है, तो फिर हम गुनहगार क्यों ना तौबा करें? कल से अगर कोई तुम्हारा भाई नाफरमान था आज वो फर्मा बरदारी के रास्ते पर आ गया, सुन्नी दावत इस्लामी के साये में आ गया है, तो उस भाई को ताना मत देना, उसको मुबारकबादी देना, उसको दुआ करके के लिए कहना, उसके दुआएं लेना। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। तौबा कर लेता है तो ऐसा हो जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है, जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ, कोई गुनाह नहीं है और बेगुनाह की दुआ अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। उसकी इल्तिजा फौरन, तो आप और करो, उसकी दुआ हमें लेनी चाहिए, उसकी दुआएं हमें जरूरत है कि जाए कि हम उस पर ताना दें, इससे हमें तौबा करना है, इससे हमें जो है रूगर्दानी इख्तियार करना है। हज़रत सैयदना फुदैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी को देखो, कल से अगर कोई शराबी था तो कल का शराबी होना मत देखो, आज का नमाजी होना देखो, आज का कलमा पढ़ने वाला होना देखो, आज सलातो सलाम पढ़ने वाला होना देखो। आज कल तक वो गजलें गाया करता था, आज वो नाते मुस्तफा गा रहा है, आज वो गौसो ख्वाजा रजा की मनकबत पढ़ रहा है। तो कल की गजलों को मत देखो, आज की मनकबत को देखो, आज की नात को देखो, आज की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बातों को देखो। हजरत सैयदना फुदैल की जिंदगी से इबरत हासिल करो। हजरत फुदैल कौन? वक्त के डाकू हैं, रहगनी इनका काम है, लोगों को खून खराबा कर देना इनका सेवा है, लोगों की दौलत को गारत कर देना इनकी जिंदगी का अहम मिशन है, लोगों के घर को बर्बाद कर देना, औरतों को बेवा बना देना, बच्चों को यतीम बना देना, लोगों के असबाब और दौलत पर डाका डाल करके उसको जो है फना कर देना, यह हजरत फुदैल की जिंदगी का अहम मशगला था। लेकिन एक दिन खुदा की रहमत उनकी तरफ मुतवज्जे होती है, जंगल के अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिलता है, उसका टुकड़े पर रब ताला का इरशाद था, इरशाद का मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूँ, उस पर लिखा हुआ था कुछ लोग हैं जो अपनी जिंदगी को जो है नाफरमानी में गुजारते हैं, अल्लाह और रसूल की दूरी में गुजारते हैं, मरने के बाद खुदा के यहाँ उनका कोई हिस्सा नहीं है, जलते हुए भड़कते हुए आग के शोलों में उनको डाला जाएगा। और फिर आगे लिखा हुआ था कि कुछ लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर जो तकलीफ उठा लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला मरने के बाद कब्र में भी उनको नूर अता फरमाएगा, कब्र में रहमत का साया अता फरमाएगा और क़यामत के मैदान में उनको रहमतों का ताज अता फरमाएगा, इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा। वो अल्लाह की बारगाह में कामयाब हैं, ऐसे बंदे अल्लाह की बारगाह में कामरां हैं। बस इतना सुनना था और हकीकत यही है, रहमत खुदा बहा न जोयद, रहमत खुदा बहाना जोयद, बहाना रहमत खुदा तलाश करती है। हज़रत फुदैल रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ करते हैं और कुछ लोग जो है इस दुनिया में तकलीफ उठा करके क़यामत का आराम हासिल कर लेते हैं, हमेशा का आराम हासिल कर लेते हैं, तारो कितार रो रहे हैं, दिल तड़प रहा है, सच्ची तौबा कर लेते हैं। सच्ची तौबा का नतीजा आप मुलाहिजा फरमाइए, हज़रत फुदैल तौबा कर लेते हैं, अब सोचते हैं
کہ ہم किस रास्ते पर जाएं। अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं, जो डाका गनी में साथी थे, जो रहगनी में साथी थे, लोगों के खून खराबे में साथी थे। साथियों को इकट्ठा करके फरमाते हैं, ए मेरे साथियों, गुनाह करने में हम तुम्हारे सरदार थे, तुम हमारे साथी थे। पाप करने में सरदार था, तुम साथी थे। डाका गनी में मैं सरदार था, तुम मेरे साथी थे। रहगनी में मैं सरदार था, तुम मेरे साथी थे। खता में खुदा की नाफरमानी करने में मैं सरदार था, तुम मेरे साथी थे। लेकिन आज से मैंने नाफरमानी से तौबा कर लिया है, डाका गनी से तौबा कर लिया है, रहगनी से तौबा कर लिया है, लोगों के लूटपाट से मैंने तौबा कर लिया है। इसलिए अब तुम्हें इख्तियार है, तुम जिस रास्ते पर जाना चाहो जाओ। अब तो हम अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चलने का फैसला कर लेते हैं। तो ये हज़रत सैयदना फुदैल की सच्ची तौबा, आप मुलाहिदा फरमाइए उसकी बरकत कि तमाम साथियों के दिल पर असर होता है और तमाम साथी बैक तमाम होकर के कहते हैं, मेरे सरदार, जब गुनाह करने में तुम मेरे साथी थे तो अब नेकी में भी तुम मेरे साथी रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत फुदैल ने फरमाया था, ये जो मेरे साथियों के दिल पर असर पड़ा था, ये मेरे सच्ची तौबा की बरकत थी। सुभान अल्लाह तो कह दो। हज़रत फुदैल ने अपने साथियों से मशवरा किया कि जिसका जिसका माल असबाब लूटा है, अगर वो लोग हमें मिले तो हमें उनसे माफी मांग लेना चाहिए, हमें उनसे जो है तलाफी कर लेना चाहिए। मालूम हुआ कि पास के आबादी में एक यहूदी रहता है, उसका हमने कुछ ही महीनों पहले तमाम काफिला लूटा था, साथियों को कत्ल कर दिया था, उसके सोने की ईंटों को जो है हमने लूट लिया था। साथी मिल करके हज़रत फुदैल के साथ में तशरीफ ले जाते हैं उस यहूदी के पास में। यहूदी ने जब देखा कि ये वक्त का मशहूर ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ की जरूरत नहीं है, हम तो तुमसे माफी के लिए आए हैं, हम तो तुमसे माजरत के लिए आए हैं। देखिए आप, जब अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जाता है तो बंदा जो है झुक करके रहने लगता है, बंदा जो है खासदारी को पसंद कर लेता है, बंदा इससे इंतसारी को पसंद कर लेता है। इरशाद महबूब है, जो बंदा झुक के रहता है उसको अल्लाह सरबुलंदी अता फरमा देता है, उसको अल्लाह सरफराजी अता फरमा देता है। हज़रत सैयदना फुदैल से वो यहूदी कहता है, ऐ यहूदी, मेरे साथियों को कत्ल किया, अब साथियों को तुम वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन माफी इसी शर्त पर होगी, मेरी सोने की ईंटें तुमने जो है हासिल ले लिया था, लूट लिया था, मेरी सोने की ईंट मुझे वापस कर दो, हम तुमको माफ कर देंगे, तुम्हारी माजरत को कबूल कर लेंगे। हज़रत फुदैल ने फरमाया, हमारे पास कुछ नहीं है जो हम तुमको वापस कर सकें। वो यहूदी तौरेत का जानने वाला था, तौरेत के अंदर ये लिखा हुआ था कि मुसलमान जब सच्ची तौबा कर लेता है और वो सच्ची तौबा करने के बाद में जब मिट्टी को हाथ लगाता है तो सच्ची तौबा की बरकत ये होती है कि मिट्टी सोना बन जाती है। मिट्टी सोना, जरा जोर से कह दो, मिट्टी सोना बन जाती है। यहूदी जांचने के लिए कि ये डाकू थे, क्या सच्ची तौबा किया कि नहीं, ये मुसलमान है, अगर सच्ची तौबा किया होगा तो जरूर उसकी बरकत जाहिर होगी। यहूदी कहता है कि ऐ फुदैल, जाओ जंगल में मिट्टी की ईंट बना लेना, बोरिये में भर करके ला करके मुझे दे देना, मैं समझूंगा तुमने मुझे सोने की ईंट वापिस कर दिया। हालांकि उसका मकसद क्या था कि इनकी सच्ची तौबा अगर होगी तो इनका हाथ लगेगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी। हज़रत फुदैल अपने साथियों के साथ में जंगल में तशरीफ ले जाते हैं, मिट्टी का ढेर इकट्ठा करते हैं, उसको गूंदते हैं, फिर मिट्टी की ईंट बनाते हैं, उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर बोरिये के अंदर भरते हैं। बोरिये के अंदर भरने के बाद हज़रत फुदैल उनके साथी फिर उसी यहूदी के दरवाजे पर ला करके बोरियों की थप्पी लगा दिया, बोरियों को जमा दिया। अब यहूदी आता है, जब बोरिये को खोल करके मिट्टी की ईंट को निकालता है तो अब मिट्टी की ईंट बोरिये से नहीं निकल रही है, सोने की ईंट निकल रही है, सोने की ईंट नजर आ रही है, सोने की ईंट नजर आ रही है। हज़रत फुदैल और उनके साथी सब हैरान हैं कि या अल्लाह, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। मिट्टी से हमने ईंट बनाया है, ए मौला ये किस तरह से सोना बन गया। तो गैर से खुदा की रहमत आवाज देती है, ए फुदैल, ये तेरे सच्ची तौबा की बरकत है, ये तेरे सच्ची तौबा की बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सच्ची तौबा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।